ایک جنگل میں چھوٹا سا تالاب تھا جس میں بہت سے مینڈک آپس میں ہنسی خوشی اور اتفاق سے رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمام درخت اور پودے مر جانے لگے۔ دور دور کے جنگلی جانوروں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس تالاب کا رخ کیا۔ آہستہ آہستہ تالاب کا پانی کم ہونے لگا اور بہت سے مینڈک ان بڑے جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ رہے سہے مینڈک اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور جگہ جانے کا سوچ رہے تھے، مگر وہاں دور دور تک کوئی تالاب نہیں تھا۔ ایک دن اس جنگل میں کسی کالج کے طالب علم پہنچے جنہیں لیبارٹری میں تجربے کرنے کے لیے کچھ مینڈک چاہیے تھے۔ انہیں دیکھ کر تالاب کے سارے مینڈک ڈر کے مارے چھپ گئے۔ ایک بوڑھے مینڈک نے کہا، ہم میں سے کچھ مینڈک ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، شاید یہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ یہ سن کر باقی سب مینڈکوں نے احتجاج کیا کہ ان کی تعداد پہلے ہی بہت کم رہ گئی ہے، اگر مزید مینڈکوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے تو جنگل میں تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے مینڈک نے کہا، میری بات غور سے سنو، میں بھی ساتھ جاؤں گا اور وہاں کسی سے مدد کی اپیل کروں گا کہ ہماری نسل بچانے میں ہماری مدد کرے۔ ویسے انسان اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا ہم نے انہیں سمجھ رکھا ہے۔ انسانوں سے زیادہ تو جنگلی جانور خطرناک ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے بہت سے مینڈکوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان سب میں 3-4 مینڈک بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا، باقی سب کی سلامتی کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی جنگل میں وہ لوگ تالاب کے پاس آئے، بوڑھا مینڈک ان کے سامنے گیا اور کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہم ایک میڈیکل کالج کی طالب علم ہیں اور ہمیں تجربات کرنے کے لیے کچھ مینڈکوں کی ضرورت ہے۔ ایک طالب علم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ مجھے تمہارے کالج کے پروفیسر سے کچھ بات کرنی ہے۔ لوگوں نے سب مینڈکوں کو شیشے کے بڑے جار میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے۔ باقی رہ جانے والے مینڈک اپنے ساتھیوں کے لیے پریشان تھے۔ وہ بوڑھے مینڈک کی کامیابی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ تجربہ گاہ میں جانے کے بعد انہوں نے بوڑھے مینڈک کو جار سے نکال کر پلیٹ میں رکھا اور پروفیسر کو بلانے چلے گئے۔ پروفیسر نے آ کر بوڑھے مینڈک سے پوچھا، وہ ایسے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ بوڑھے مینڈک نے آنسو بہانا شروع کر دیے اور جنگل میں ہونے والے واقعات سے پروفیسر صاحب کو آگاہ کر دیا۔ بوڑھے مینڈک کی بات سن کر پروفیسر صاحب کو دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے پہلے جا کر پورے جنگل کا معائنہ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پروفیسر صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو ان مینڈکوں کا خیال رکھنے کو کہا اور خود کچھ ساتھیوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ پورا دن گھومنے کے بعد ایک جگہ پر انہیں بڑا سا تالاب نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے۔ پروفیسر صاحب نے واپس آ کر یہ خوشخبری بوڑھے مینڈک کو سنائی، پھر سارے مینڈکوں کو اپنے ساتھ لے کر تالاب پر چلے گئے۔ وہاں جا کر بوڑھے مینڈک نے تالاب میں رہ جانے والے باقی ساتھیوں کو باہر بلایا اور کہا کہ پروفیسر کی مدد سے انہیں رہنے کے لیے بڑی اور اچھی جگہ مل گئی ہے۔ سب مینڈکوں نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان لوگوں کے ساتھ اس نئے تالاب پر چلے گئے۔
रुको बड़े मियाँ, प्रोफेसर साहब ने बूढ़ी मेंढक से कहा। बूढ़ा मेंढक पानी से बाहर आया और सवालिया नज़रों से प्रोफेसर को देखने लगा। प्रोफेसर ने अपने हाथ में पकड़ा जार खोला और इसमें रख के इसके बाकी साथियों को भी आज़ाद कर दिया। बूढ़े मेंढक ने इस मेहरबानी की वजह पूछी तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, चूँकि तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो रही थी और हम नहीं चाहते कि जिस तरह बेशुमार जानवर दुनिया से ख़त्म हो गए हैं तुम भी मर जाओ, इसलिए तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज़ाद कर दिया है। अब हम किसी मेंढक को पकड़ने यहाँ नहीं आएंगे। ये सुनकर बूढ़े मेंढक ने एक बार फिर प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा किया और पानी में जाकर अपने साथियों से कहा, मैंने कहा था ना, इंसान इतने बुरे भी नहीं होते जितना हम इन्हें समझ लेते हैं। सब मेंढकों ने बूढ़े मेंढक की इस बात की तायीद की और उसे अपना राजा बना लिया और हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है। वस्सलाम।